فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم. محبت سے درود پاک پڑھنے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو بزرگوں، میں اور آپ آج کی اس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے. اس مہینے کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں. مثلاً اسی مہینے کی 13 تاریخ کو 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی. کون سی تاریخ کو؟ بولیے 13 تاریخ. اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا. کون سی تاریخ کو؟ بولیے صحیح. کون سی؟ 27 تاریخ. آپ کے سامنے سرکار کا معراج تو بیان کریں گے حضرت مولانا قاری محمد رمضان عطاری صاحب انشاءاللہ، لیکن میں 13 رجب کی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و عظمت کی چند باتیں سناؤں گا۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا محبت سے آمین کہہ لیں۔ انشاءاللہ آج نمازی محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سرکار کے دادا جی نے فرمائی۔ تھوڑے ہی سالوں کے بعد دادا جی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے کی۔ کنہوں نے کی؟ ابو طالب نے کی۔ ابو طالب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے والد محترم ہیں، والد ہیں آپ کے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بچپن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو طالب کا جو کنبہ تھا یہ کافی افراد پر مشتمل تھا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی ماں وہ سرکار سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ سارے بچوں نے جب کھانے کے لیے بیٹھنا نا تو سرکار کو بھی ساتھ ہی بٹھانا، اور جب تک سرکار نہ آتے کھانا شروع نہ کرو۔ تب تک کھانا شروع نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اتنا پیار تھا حضرت علی کی والدہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بچوں نے کھانا کھانا، حتیٰ کہ سرکار ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے تھوڑا سا کھانا بچا کے رکھ لینا کہ بعد میں سرکار کھا لیں، اتنا پیار کیا کرتی تھی۔ تو سرکار بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ سرکار فرماتے تھے انتی امی بعد امی، آپ میری امی جی کے بعد آپ میری امی ہیں، میری اصل امی کے بعد ہے دوسری امی میری آپ ہیں۔ سرکار بھی ان سے اتنا پیار فرمایا کرتے تھے۔ اور برکت دیکھیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اس دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو سب جی بھر کے کھانا کھا لیتے تھے، رج رج کے جی بھر کے کھا لیتے تھے۔ لیکن جب سرکار نہیں بیٹھتے تھے کوئی رجدا ہی نہیں، کھانا پورا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ظاہری طور پر ابو طالب سرکار کو پال رہے تھے لیکن حقیقت کے اندر سرکار خود اپنی برکتوں سے ان کے پورے خاندان کو پال رہے تھے، پورے خاندان کو پال رہے تھے۔ اور انہوں نے سرکار کی برکتیں بچپن کے اندر دیکھی۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا یار کیا کریں، بارش نہیں ہو رہی۔ تو کسی نے کہا یہ جو ہمارے بت ہیں پڑے حضرت عبر، ان کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں بارش ہو جائے گی۔ دوسرا بولا یار بڑے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، اور میہ نہیں پہنتا، بہت چڑھاوے چڑھائے ہیں۔ تو کسی نے کہا اچھا پھر لات کو چڑھا دیتے ہیں چڑھاوا۔ دوسرا بولا یار لات کو ہم نے بڑے چڑھاوے چڑھائے ہیں لیکن کچھ نہیں بنتا، بارش نہیں آتی۔ تو منات کو لات کو کسی کو نہیں بڑے چڑھاوے چڑھائے بارش نہیں آتی۔ تو کوئی سیانہ سمجھدار ان کے اندر سے بولا انا تفکون، کوئی تجھے پاگل تے نہیں، تم بیوقوف تو نہیں، کیا تمہارے اندر مکے کا سردار عبداللہ کا بھائی ابو طالب موجود نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں ہے؟ نے کہا ہاں ہے تو صحیح، ان کے پاس جو اچھا سارے مشورہ کر کے ابو طالب کی خدمت میں آ گئے۔ ابو طالب بارش نہیں ہو رہی،
سخت گرمی کا موسم، دروازے سے باہر آئے تو کہا بڑی دھوپ ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن کس شان کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ السلام کی 10 یا 12 سال کی عمر ہے، ابو طالب نے انگلی سرکار کو پکڑائی ہوئی اور مکہ میں جو ان کا گھر تھا وہاں سے نکل کر مسجد حرام میں آ گئے۔ مسجد حرام میں نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے عرض کیا، پیارے بھتیجے، آپ ننھے منھے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، آپ کا رب بارش عطا فرمائے۔ آسمانوں پر ذرا بھی بادلوں کی نشان موجود نہیں تھے، پر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ننھے ننھے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، ادھر ادھر سے بادل آ گئے، ادھر ہاتھ نیچے آئے، ادھر اللہ کی رحمت سے بارش برسنی شروع ہو گئی، فوراً بارش ہو گئی۔ ابھی یہاں پر ابو طالب نے ایک نعت لکھی، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ، اے سفید چہرے والے، اے سفید رنگت والے، کہ جس کے چہرے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، بارش برساتا ہے۔ یہ ان کا بھی ایمان ہے کہ ان کے چہرے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ تو خیر جس طرح انہوں نے سرکار کی پرورش کی، ایک وقت یہ بھی آیا کہ سرکار ہوئے نا جوان، ابو طالب کا کنبہ تھا زیادہ، تو سرکار نے ایک دن اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، اے چچا عباس، ابو طالب کا کنبہ ہے زیادہ، تو کیا خیال ہے ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے بچوں میں سے ایک بچہ آپ لے لیں، ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، چلو 2 بچوں کا بوجھ تو کم ہو جائے گا نا، چلو باقی آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت عباس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل۔ اب نبی کریم علیہ السلام اور حضرت عباس ابو طالب کے گھر، سرکار نے جا کر ماجرا سنایا، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے باقی 2 بچوں کے علاوہ یہ 2 ہے نا، علی اور جعفر، تیار، ان دونوں میں سے جس کو چاہو لے جاؤ۔ اب ہوا کیا، حضرت عباس نبی کریم علیہ السلام کے چچا نے جعفر تیار کو اٹھا لیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو اٹھا لیا، حضرت علی کو اٹھا لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگئے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت میں، سرکار نے ان کی تربیت فرمائی، اور جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں جن کا نام آتا ہے نا، ان کے اندر حضرت علی کا نام ہے، حضرت علی کا نام۔ سرکار نے جب پہاڑ کے پاس سب کو بلایا، سب برادری والوں کو جمع کیا، فرمایا میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن آنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، مان لو؟ مان لو۔ اچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے، ہم نے سچ ہی سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے آگے سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے۔ سرکار نے پوچھا نا کون ہے جو اس نیک کام کے اندر میرا ساتھ دے گا؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگوں کے اندر ابھی اتنا دم نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی اس مشن میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار پر ایمان لانے میں بہت زیادہ صحابہ سے سبقت لے گئے، شروع والوں کے اندر آپ کا نام آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی،
ہجرت کے وقت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ امانتیں ہیں کچھ، یہ مکہ کے فلاں آدمی کو یہ ان کی امانتیں دینی ہیں اور دے کر تو نے ہمارے پیچھے آ جانا ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں ہجرت کر۔ اب سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور اپنا بستر کس کو دیا؟ بولیے صحیح، حضرت علی کو۔ کس کو دیا؟ بولیے صحیح، کس کو دیا؟ حضرت علی کو دیا۔ اب یہاں پر لوگوں نے کہا حضرت علی کی بڑی شان ہے اور سب سے اونچی انہی کی شان ہے۔ میں نے کہا میں حضرت علی کی شان کا منکر نہیں، لیکن اگلی بات ذرا سنبھل کر کرو۔ کہا نہیں، سب سے اونچی شان انہی کی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو ہجرت کی رات حضرت علی کو سرکار نے کیا دیا؟ میں نے کہا بستر دیا۔ پر دیکھو نا، بستر عمر کو تو نہیں دیا، ابو بکر کو تو نہیں دیا، عثمان کو تو نہیں دیا، علی کو دیا ہے نا بستر۔ پتہ چلا علی بڑی شان والے ہیں اور سب سے اونچی شان والے۔ میں نے کہا بے شک علی بڑی شان والے، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، ہجرت کی رات حضرت علی کو صرف بستر ملا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کو بستر والا ملا ہے، جن کو بستر والا ملا ہے، تو اس ابو بکر کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، حضرت علی بھی مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ پہنچ کر نبی کریم علیہ السلام نے میثاق قائم فرمایا۔ میثاق فرمایا ایک قریشی کھڑا ہو جائے، ہو گیا مہاجرین میں سے، ایک مہاجر کھڑا ہو جائے، ہو گیا، ایک انصاریوں میں سے کھڑا ہو جائے، فرمایا جو تمہارے سے کے بعد بھائی بنے۔ یوں سرکار نے ایک ایک کر کے سب کو بھائی بنا دیا۔ نہیں بنایا تو مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کس کو نہیں بنایا؟ ذرا بولیے صحیح یار، بڑے سست بیٹھے ہیں۔ کس کو بھائی نہیں بنایا؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی نے جب دیکھا سب کو بھائی دے دیے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آخیت بین الناس وترکتنی، اونچی کہہ لو، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن آقا آپ نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تم یہ تو دیکھتے ہو کہ تمہارا بھائی کسی کو نہیں بنایا، پر یہ کیوں نہیں دیکھتے ترکتک لنفسی، اے علی میں مصطفیٰ نے تمہیں اپنے لیے چھوڑا ہے۔ علی انت اخی وانا اخوک، علی تو میرا بھائی، میں مصطفیٰ تیرا بھائی۔ علی کس کے بھائی؟ بولیے صحیح، سرکار کے بھائی۔ اور سرکار کس کے بھائی ہیں؟ علی کے بھائی۔ اب یہاں سے ایک دروازہ کھل سکتا تھا جو سرکار نے اسی وقت بند کر دیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا دیکھو ہم اگر سرکار کو اپنا بھائی کہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ سرکار نے خود علی مرتضیٰ کو جب اپنا بھائی کہہ دیا تو پتہ چلا امتی نبی کا بھائی اور نبی امتی کا بھائی اور امتی نبی کا بھائی ہو سکتا ہے۔ نہ میرے بھائی نہ کسی کی باتوں میں آ کر نبی کریم علیہ السلام کو اپنا بھائی نہیں کہنا، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے ملجا اور ماوا ہیں، بھائی نہیں ہمارے۔ سرکار نے اسی وقت دروازہ بند فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پیارے علی، آج کے بعد جو کوئی آدمی تیرے علاوہ میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا وہ کیا ہوگا؟ آئے ہائے، فرمایا لا یدعیہا احد بعد الا کذاب۔ نبی کریم علیہ السلام نے
آگے کہنے والا کیا ہوگا؟ بولیے صحیح، کون ہے؟ کذاب اور دجال۔ جس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد جو اعلان نبوت کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ کذاب دجال ہے، اسی نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اے علی آج کے بعد جو تمہیں تیرے علاوہ میں مصطفیٰ کو اپنا ویر کہے، بھائی کہے، وہ کیا ہے؟ بولیے وہ کیا ہے؟ کذاب ہے۔ ہم لوگوں کو ایسے تو نہیں کذاب کہتے، اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ یہ تقویۃ الایمان پڑھ کر دیکھ لیں، میرے پاس رکھی موجود ہے، ابھی 2 منٹ میں آ سکتی ہے۔ اس کے اندر صاف لکھا ہے انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہوتا ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ باقاعدہ لکھا انبیاء، اولیاء، پیر، امام زادے، شہید اور یہ جتنے اللہ کے مقرب بندے اور ہمارے بھائی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہمارے بھائی ہیں، ان کی بڑے بھائیوں جیسی تعظیم کرنی چاہیے نہ، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ اے علی تیرے علاوہ جو مجھے اپنا بھائی کہے وہ کذاب ہے، تو اب اس مسئلے کے اندر کسی کو کیل و کال کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، اب یہ اذکار میں انشاءاللہ آخر میں اکٹھی پڑھیں گے، جتنے آنے والے چلو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ نماز انشاءاللہ آخر میں ہی پڑھیں گے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں، ذرا محبت سے پھر کہہ لیں، نماز انشاءاللہ آخر میں پڑھیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو حضرت علی کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سرکار کو اپنا بھائی کہے، یہ شان ہے تو صرف مولا علی کی شان ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی سے کیسے ہوا؟ یہ بھی سن لیں۔ ایک دن حضرت عمر نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کے لیے کئی لوگوں نے رشتہ مانگا ہے لیکن سرکار نے کسی کے لیے ہاں نہیں کی، نہیں مانگا تو علی نے نہیں مانگا، آؤ جا کر علی سے بات کرتے ہیں کہ آپ رشتہ مانگے سرکار سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھیتوں کے اندر کسی انصاری کے کھیت کے اندر مزدوری کر رہے تھے، اور مزدوروں تمہیں دل نہیں تھوڑا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جائیداد نہیں، ہم تو روزانہ کماتے ہیں کھاتے ہیں، ہمیں تو سکھ ہی نہیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام کے داماد حضرت علی بھی تو مزدوری ہی کیا کرتے تھے نا، شیر خدا اگر مزدوری کریں تو کوئی فرق نہیں آتا، اگر میں تم مزدوری کر لیں تو کیا فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی قسمت پر مان ہی کرتے رہنا چاہیے، اللہ نے مزدوروں میں رکھا ہے تو مولا علی کی سنت کا سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت پیشہ بنایا تو ابو بکر صدیق کی اور حضرت عثمان غنی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، تو یوں اپنا پیشہ جوڑ کر سنت کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس پر بھی ہمیں ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو گئے حضرت علی کے پاس، سلام کیا، حضرت علی نے کہا ماشاءاللہ مرحبا، خوش آمدید، آئیے تشریف لائیے۔ پہنچ گئے تو کہا کیسے آنا ہوا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی بیٹی کے لیے کئی لوگوں نے رشتے کی بات کی ہے لیکن سرکار نے کسی کو ہاں نہیں کی، آپ نے نہیں مانگا، اگر آپ مانگ لیں کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ سرکار کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جائے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہاں دل تو کرتا ہے مگر، بس مگر کہہ کے خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے اگلی، آپ اگلی بات کی فکر بالکل نہ کریں، رشتہ مانگنا آپ کا کام ہے، آپ کی شادی کے لیے جتنا بھی خرچہ ہو
خرچہ کرنا ہمارا کام. توجہ ہے سب کی. ایک حدیث سن. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشک علی امتی، فرمایا اگر مجھے میری امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں نماز عشاء آدھی رات سے پہلے پڑھنے کی اجازت ہی نہ دے. اگر تمہاری تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو نماز عشاء آدھی رات سے پہلے پڑھنے کی اجازت نہ دیتا. اگر اجازت دیے تو اس لیے کہ تم تکلیف میں نہ پڑ جاؤ، تمہاری نیند پوری نہ ہو. کیا خیال ہے سرکار کی اس فرمان پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سرکار کی دلی خواہش تو یہ ہے کہ عشاء تاخیر کر کے پڑھی جائے، اور جتنی تاخیر کر کے پڑھے گی اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر تاخیر ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، اس میں گناہ نہیں. انشاءاللہ پروگرام کی اختتام پہ عشاء پڑھیں گے تو سارے دوست شامل ہو جائیں گے. اللہ محبت سے سبحان اللہ. اب ہوا کیا؟ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں گئے. سرکار نے فرمایا ہاں علی کیسے آنا ہوگا؟ عرض کی آقا وہ، فرمایا ہاں بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ وہ اب شرما رہے ہیں آقا، وہ بات لبوں پر آتی ہے لیکن ادب بھی مانے، سرکار سے حیا بھی آ رہا ہے، کیسے کہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں سمجھ گیا، فاطمہ کے رشتے کے لیے آ رہے ہو نا؟ رشتے کے لیے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں رشتے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے علی میری طرف جبریل اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح علی مرتضیٰ سے فرما دیں. یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے علی کیا تمہارے پاس کوئی ساز و سامان بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرمایا جاؤ پیالہ ہی بیچو، جاؤ پیالہ بیچ کر کچھ خریدو. حضرت علی مرتضیٰ وہ پیالہ لے کر بیچنے کے لیے چلے تو حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے پوچھا پیارے علی کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی پیارے عثمان پیالہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، شادی کے لیے کچھ سامان تیار کرنا ہے. حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا پیارے علی یہ تم پیالہ مجھے کیوں نہیں بیچ دیتے؟ عرض کی پیالہ ٹھیک ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں. حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا پیارے علی پیالہ ضرور خریدوں گا لیکن دو شرطیں ہیں. دو شرطیں ہیں. حضرت علی نے فرمایا پیارے عثمان کون کون سی؟ کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ جتنے چاہوں پیسے دو، تمہیں دینے پڑیں گے. جتنے چاہوں پیسے دوں تمہیں لینے پڑیں گے. اور دوسری شرط جب میں لے لوں گا پھر بتاؤں گا. دوسری شرط ہے جب لے لوں گا پھر بتاؤں گا. حضرت علی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. بالفرض پیالہ تھا 2 روپے کا. تو حضرت عثمان غنی نے حضرت علی مرتضیٰ کو 2 روپے کی بجائے 50 روپے عطا فرمائے. کتنے؟ بولیے صحیح. 50 روپے عطا فرمائے. پیالہ لے لیا. اب حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میری دوسری شرط بھی ہے. کہا جی دوسری کیا؟ فرمایا بسم اللہ یہ پیالہ بھی قبول فرمائے اور 50 اور بھی قبول فرمائے. تو کیسے کہتے ہیں کہ صحابہ میں لڑائی تھی؟ ہیں کرنیں سب ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی.
کوئی ہم صحبت ہیں یاران نبی، کوئی فرق نہیں ہے ان چاروں۔ فرق مانا لڑائی، ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم صحبت ہیں یاران نبی، کوئی فرق نہیں ہے ان چاروں میں۔ حضرت عثمان غنی نے وہ پیالہ دوبارہ ان کو دے دیا۔ اب حضرت علی گئے بازار کے اندر، کچھ سامان وغیرہ خریدا، کھانا لینا یہ وہ، لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود نکاح پڑھا، خود، اور نکاح کا گواہ بنایا سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہاں پر اگر کسی کی شادی ہو، نکاح کے وقت گواہ دشمنوں کو بنایا جاتا ہے یا پیاروں کو بنایا جاتا ہے؟ بولیے صحیح ہے؟ تو جو لانتی گئے کہ صحابہ کے درمیان دشمنی تھی، میں اسے پوچھتا ہوں اگر دشمنی تھی تو سرکار نے ابوبکر اور عمر کو حضرت علی کی نکاح کا گواہ بنایا کیوں؟ گواہ کیوں بنایا؟ یہ گواہ بنانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کے صحابہ کے اندر کوئی رنجش نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بلکہ آپس میں بڑا پیار اور محبت تھا۔ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ بولیے سے کوئی تو کرو یار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بولیے اللہ کے رسول۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تھے نہیں، بلکہ جو مانتا ہے سرکار ہے، ذرا محبت سے جواب دے، سرکار اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، سرکار اللہ کے رسول ہیں۔ مشرف پاکستان کا صدر بولیے جی، صدر تھا۔ گیلانی پاکستان کا وزیر اعظم تھا۔ بھٹو پاکستان کا صدر تھا، لیکن نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ کیوں؟ مشرف زندہ ہے لیکن پھر بھی تھا، زرداری زندہ ہے لیکن پھر بھی تھا۔ پتہ چلا خالی زندہ رہنے سے بھی بات نہیں چلتی، زندہ بھی ہو منصب بھی ہو، پھر ہوتا ہے یا ہیں۔ تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن بھی اعلان کرتا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے بھی اعلان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام زندہ بھی ہے اور کرسی رسالت پر بھی جلوہ فرما ہے۔ اب پڑھیے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کا معنی اللہ کی قسم، کتنا پکا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم سرکار زندہ ہے۔ ذرا محبت سے پھر آپ پڑھ دینا، شک والی بات تو ہے ہی نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سرکار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ سرکار اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جو سرکار کے صحابہ ہیں نا، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس کے اندر بڑے نرم ہیں، آپس کے اندر نرم ہیں۔ سخت کن پر ہیں؟ کافروں پر ہیں۔ آپس میں کیا ہیں؟
نرم ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ تو سرکار نے ان کو، ابو بکر اور عمر کو، حضرت علی کی نکاح کا گواہ بنایا۔ وقت گزرتا گیا، جنگیں بھی ہوئی کافروں کے ساتھ۔ اب جنگوں کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال کارنامے انجام دیے۔ بدر بھی نا، بدر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے